موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا افلاطون۔ اس کا نام ہم نے بہت سارے لوگوں نے سنا اور اس اعتبار سے سنا کہ یہ بہت بڑا فلسفی، حکیم اور طبیب گزرا ہے۔ ہم افلاطون کو اس حیثیت سے جانتے ہیں، بڑا طبیب تھا، بڑا حکیم تھا، بڑا نباس تھا، نفس شناس تھا۔ ایک عالم ہے شیخ محقق عبد الکریم رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے الانسان الکامل، اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ افلاطون کی قبر پر جانے کا اتفاق ہوا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ اس کی قبر پر انوارات کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوارات کا نزول ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک حکیم اور طبیب نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں میں تھا۔ بہرحال تو ایران کا یہ طبیب تھا، نیک آدمی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اس کو اتنی بات معلوم تھی کہ کوئی اسرائیلی پیغمبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے معروف ہے، بڑا ملنے کا اشتیاق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سن رکھا تھا کہ کوئی شخص ہے افلاطون، ان کو اس سے ملنے کا اشتیاق تھا، لیکن ملاقات ایک عرصے تک دونوں کی آپس میں نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دونوں حضرات جمع ہوئے ایک جگہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام افلاطون کو نہیں جانتے تھے، افلاطون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا۔ البتہ اتنی بات ہوئی کہ افلاطون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کے چہرے سے، ان کے انداز سے، ان کے اٹھنے اور بیٹھنے سے افلاطون کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی ہے بہت بڑی شخصیت۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا اور بولنا اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ ایک عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی بڑی شخصیت ہے۔ بہرحال تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ نے بھی تعارف کرایا کہ جی میں افلاطون ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی ملاقات کر کر۔ افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک سوال ہے میرا آپ سے، بہت سارے لوگوں سے یہ سوال میں نے کیا لیکن آج تک کوئی اس کا جواب مجھے نہیں دے سکا، مجھے آپ کے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ پوچھو۔ کہ اللہ کے سوال یہ ہے، سوال اہم ہے، ذرا سا غور سے سمجھیے گا، جب سوال سمجھ آ جائے گا تو جواب کو تو انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ یہ جو آسمان ہے یہ ہے کمان جس سے تیر نکلتا ہے۔ آسمان کو ہم فرض کر لیں کمان، اور جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں اس کو ہم فرض کر لیں تیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم فرض کر لیں کہ وہ تیر برسانے والے ہیں۔ تو اب تین شکلیں ہوئی۔ پہلی شکل یہ ہوئی کہ آسمان کمان ہے، جو مصیبتیں نیچے اتر رہی ہیں وہ تیر ہے، اور اس تیر کو چلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زمین میں کوئی شخص کتنی بھی محفوظ جگہ پر چلے جائے، آسمان سے جو تیر برس رہے ہیں مصیبت کی شکل میں، وہ ان تیروں سے نہیں بچ سکتا۔ کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، زمین میں کسی ایسی جگہ بھی چلے جائیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن آسمان کی زد میں ہے آپ، اس کی رینج میں ہے آپ، اس کی رینج سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، کہیں پر بھی چلے جائیں آپ۔ تو اب بتائیں، سوال یہ ہے کہ آدمی رہنا بھی چاہتا ہے زمین میں، آسمان سے تیر بھی برس رہا ہے، اب اس سے بچاؤ کی صورت کیا ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ صورت تو بہت آسان ہے،
یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. وہ صورت آسان یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو تیر برسا رہا ہے اس کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ. آپ بات نہیں سمجھے میرا بھائی. بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ جو تیر برسا رہا ہے اس کے پہلو میں، بازو میں کھڑے ہو جاؤ، بچاؤ گے. کہہ رہے ہیں کہ بس مجھے تو یقین ہو گیا کہ واقعی آپ نبی ہیں. تو افلاطون نے یہ سوال اور جواب سوال کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے کر بہت بڑے مسئلے کو ہمارے حل کر دیا. وہ کیا کہ اگر آسمانی اور زمینی آفات سے اور مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، رجوع اللہ کر لو، اللہ کی طرف انابت کر لو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پہلو. اللہ تعالیٰ کو منا لو. اگر وہ ناراض ہے تو تم تیروں سے بچ سکتے ہو، مصیبتوں سے بچ سکتے ہو، امتحانات اور آزمائشوں سے بچ سکتے ہو. صرف شرط یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو زندگی میں اپنے ساتھ لے لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی اور اس بات کو صحیح طرح ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم زندگی میں اللہ جل شانہ کو اپنے ساتھ لے لیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزار لیں. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اور قوت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.